بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم کورٹ میرج کے حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی کورٹ میرج کی شرح اور اس کے ساتھ بڑھتی ہوئی طلاقوں کی شرح۔ تو اس حوالے سے ہم آج آپ سے گفتگو کرنا چاہیں گے ناظرین کرام کہ پاکستان میں مختلف اخبارات اور جرائد کی رپورٹ کے مطابق بہت زیادہ ناکام ہو رہی ہیں کورٹ میرج کی جو شادیاں ہیں۔ حالانکہ یہ پسند کی شادیاں ہوتی ہیں، لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ کر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ لوگ آپس میں شادی رچا رہے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود مختلف اخبارات، جرائد اور رسائل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جو طلاق کی شرح ہے وہ ان کورٹ میرج کی جو ہے کی شادیاں ہیں ان کی زیادہ ہے۔ تو اس حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے مفتی محمد فاروق صاحب کو، جو کہ بہت بڑے عالم دین ہیں، تو ان کو ہم نے دعوت دی ہے، وہ تشریف لائے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمارا ان سے سوال یہ ہے کہ حضرت صاحب، شادیاں کورٹ میرج میں ہوتی ہیں، اپنی مرضی سے ہوتی ہیں، لڑکا لڑکی اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود 1 سال بعد 6 ماہ بعد یہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس حوالے سے مفتی فاروق صاحب آپ کو اپنی گزارشات پیش کریں گے۔ مفتی فاروق صاحب دیکھیں جی، پسند کی شادی جو ہے اسلام میں منع نہیں ہے، بلکہ اسلام ترغیب دیتا ہے اس بات کی کہ شادی کرنے سے پہلے لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ لیں، پسند کر لیں۔ وہ اسلام کی طرف سے تو ترغیب ہے کہ پسند کر لیں، لیکن اسلام کا جو حکم ہے اور پسندیدگی کا معیار ہے، پسندیدگی کا طریقہ ہے، ہم جب اس سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر نقصانات ہوتے ہیں۔ تو گویا پسند کی شادی کرنے سے نقصان نہیں ہو رہے اور طلاقیں نہیں ہو رہی، بلکہ پسندیدگی کا جو طریقہ ہوتا ہے شرعی، اس سے ہٹ کر جب وہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تو تب نقصانات بھی ہوتے ہیں اور طلاقیں بھی ہوتی ہیں۔ تو پسند کی شادی میں سب سے پہلی شرط ہے جو وہ یہ ہے کہ انصاف قائم کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی پہلے شادی ہو گئی ہے، اب دوبارہ وہ پسند کی شادی دوسری کر رہا ہے، تو اب اس کی دوسری شادی کے اندر خیر اور برکت تب ہوگی کہ جب دونوں بیویوں کے درمیان مساوات، عدل و انصاف اختیار کرے گا۔ اگر پہلی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کرتا تو گویا اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر ناراضگی اور غصہ ہوگا، اور جب کسی کام میں اللہ کی طرف سے رضا نہ ہو بلکہ ناراضگی ہو تو اس کام کے اندر خیر اور برکت نہیں رہتی۔ تو جب پہلی بیوی کو یہ ناراض کر کے، اس کا حقوق تلف کر کے دوسری بیوی سے شادی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے دوسری بیوی کے ساتھ جو اس کی زندگی گزرے گی وہ ناکام ہوگی، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، بے سکونی ہوگی۔ تو پسند کی شادی جائز ہے، لیکن پہلی شرط کیا ہے کہ انصاف ہو گیا۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جیسے آپ فرما رہے تھے، ایک عدالت کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا جو اس میں طلاقیں ہوئی ہیں، ایک سال کے اندر انہوں نے اپنی رپورٹ جاری کی، 1 سال کے اندر 2000 طلاقوں میں سے 1500 طلاقیں وہ ہوئی ہیں کہ جو پسند کی شادی کی گئی تھی، یعنی ان کو طلاقیں ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پسند والی شادی میں طلاقیں کیوں جلدی ہو جاتی ہیں، کیوں زیادہ ہوتی ہیں؟ اس کی چند وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پسند کرنے کا طریقہ کیا ہے شرعاً۔ شرعاً پسند کرنے کا صرف اتنا طریقہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے والدین اور بہن اور جو عورتیں ہیں اگر لڑکی کو دیکھنا چاہتی ہیں تو لڑکے کی طرف سے جو عورتیں ہیں، اس کی بہن ہے، اس کی ماں ہے، اس کی والدہ ہے، اس کی بہنیں ہیں، یہ جو ہے جا کر دیکھیں لڑکی کو۔ اور اب لڑکی کو ان کی والدین یا ان کی بہن یا ماں دیکھتی ہے، لیکن کیونکہ شادی تو کرنی ہے لڑکے نے، تو پھر لڑکے کو شرع میں کیا گنجائش ہے لڑکے کے حوالے سے؟ لڑکے کو بھی لڑکی کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، لڑکے کو بھی شریعت نے گنجائش دی ہے، ایک نظر لڑکا بھی دیکھ سکتا ہے لڑکی کو، لیکن ایک نظر تک تو دیکھنا جائز ہے، ایک حد تک تو دیکھنا جائز ہے۔ اس کے بعد جب لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے ہی پسند کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو پسند کرنے کے لیے دوستی لگا لیتے ہیں ایک دوسرے سے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ البتہ لڑکی کے اگر حالات معلوم کرنے ہیں
تو لڑکے کی طرف سے جو عورتیں جائیں گی وہ اس کے حالات معلوم کر لیں گی، اس کے رشتہ داروں سے، اس کے محلے والوں سے، اس کے قبیلے سے، وہ سب حالات معلوم ہو سکتے ہیں شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے بھی۔ تو جب شرعی حدود کے اندر جو کام کیا جائے اسی میں برکت ہوتی ہے، اسی میں خیر ہوتی ہے۔ تو جب شرعی حدود کو پامال کر دیا جاتا ہے پسند کی شادیوں میں، تو اب یہ پسند کی شادیاں ناکام ہو جاتی ہیں۔ پہلی وجہ کیا ہے ناکامی کی؟ کہ جب لڑکا لڑکی والدین سے ہٹ کر اپنی ذاتی پسند کی شادی کر رہے ہوتے ہیں، والدین کی رائے کا خیال نہیں کرتے، تو اس وقت تو چونکہ وہ مغلوب ہوتے ہیں ایک دوسرے کی محبت میں، پھر جب اس وقت ان کی ذمہ داریاں بھی نہیں ہوتی، لڑکے پر بیوی کی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی، بچوں کی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی، صرف محبت ہوتی ہے سامنے، تو اس وقت لڑکا لڑکی کی ہر بات کو پورا کرتا ہے، ہر جائز ناجائز خواہشات کو پورا کرتا ہے، ہر چیز جو ہے اسے لے کر دیتا ہے، تحفے تحائف دیتا ہے۔ لڑکی کو خوش رکھنا اس کا ایک مشن ہوتا ہے شادی سے پہلے، جب دوستی لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے شادی ہو جانے کے بعد تو ذمہ داریاں بھی سر پر آ جاتی ہیں۔ اب بیوی کے کپڑے، بیوی کی خوراک، نان نفقہ، خرچہ، پھر بچے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی خوراک، تو پھر بیوی کی باتیں سننا، بچوں کی باتیں، تو بندہ جو ہے اس وقت ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ جب ذمہ داریاں آ جاتی ہیں تو پھر لڑکا اس طرح کی توجہ نہیں دے پاتا اپنی بیوی کو جس طرح پہلے دوستی کے زمانے میں توجہ دیتا تھا، جس طرح پہلے دوستی کے زمانے میں اس کی ہر خواہش کو، ہر بات کو پورا کرتا تھا۔ اب شادی جب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ اس کی ہر خواہش کو جب پورا نہیں کر رہا ہوتا، تو چونکہ بیوی کے ذہن میں تو وہی دوستی کے زمانے والا ایک نقشہ ہوتا ہے، ایک معیار ہوتا ہے اپنی خواہشات کو پورا کرانے کا۔ جب لڑکا اس طرح کی اس کی ہر بات کو پورا نہیں کر سکتا جس طرح دوستی والے زمانے میں کرتا تھا، تو اب لڑکی کو ناگواری محسوس ہوتی ہے، تو اب جو ہے وہ ایک دوسرے کے درمیان دوریاں بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ لڑکی نے ظاہر ہے پہلے ایک معیار قائم کیا ہوتا ہے، جب لڑکا اس سے ہٹتا ہے اور وہ مجبوراً ہٹتا ہے کیونکہ اب ذمہ داریاں آ چکی ہیں، تو پھر جو ہے وہ ایک دوسرے سے دوریاں ہو جاتی ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پسند کی شادی نقصان کا سبب بن جاتی ہے۔ اور دوسرا اس کا نقصان کا سبب یہ ہے، جو سب سے بنیادی سبب ہے، وہ یہ ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے دوستی لگاتے ہیں، پسند کی شادی سے پہلے دوستی ان کی چل رہی ہوتی ہے، تو وہ دوستی شرعاً ناجائز ہوتی ہے، وہ شرعی حدود سے باہر ہوتی ہے۔ شرعی حدود تو وہی ہے جو میں نے بتا دی کہ ایک نظر سے دیکھ لیں، لیکن ان کے درمیان ایک دوستی ہے، جب دوستی قائم کرتے ہیں تو اللہ سے بغاوت ہو جاتی ہے، اور جب اللہ سے بغاوت کر کے آپ شادی کریں گے تو ظاہر ہے اس کے اندر برکت نہیں ہوگی اور وہ شادی ناکام ہو جائے گی۔ تو شادی کے حوالے سے والدین کیا رول پلے کر سکتے ہیں شریعت میں؟ تو کچھ مکتب فکر کا کہنا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہی نہیں ہو سکتا، جبکہ نکاح کی دو کنڈیشنز ہیں، ان میں سے پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ایجاب و قبول ہے اور دوسرا حق مہر ہے۔ تو جب یہ دو کنڈیشن فلفل ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب نکاح ہو جاتا ہے۔ اور ایک مکتب فکر کہتا ہے کہ ولی کے بغیر، والدین کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے بھی آپ کچھ دیکھیں، یہ بات ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی ہے، لا نکاح الا بولی، کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ دراصل اس کا ایک خاص مقصد ہے اس بات کا، وہ یہ ہے کہ لڑکا جب شادی کر رہا ہوتا ہے، چونکہ اس کا ذہن اتنا وسیع نہیں ہوتا جتنا اس کے ولی یعنی والدین کا ذہن وسیع ہوتا ہے، لڑکے کے تجربات اتنا وسیع نہیں ہوتے، اور لڑکے کو حالات کا علم اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کے ولی اور والدین کو حالات کا علم ہوتا ہے۔ تو اب شریعت جو ہے دونوں کو ترغیب دے رہی ہے۔ لڑکے کو تو ترغیب اس طرح دی کہ ولی کے بغیر تیرا نکاح نہیں ہوگا، تجھے چاہیے کہ ولی کا خیال کر، ٹھیک ہے نا، ولی کے تجربات سے فائدہ اٹھا، اس کے تجربات کی روشنی میں اپنا رشتہ طے کر۔ اور جو والدین ہیں ان کو بھی شریعت نے بالکل چھوٹ نہیں دے دی کہ آپ نے لڑکے کی پسند کا خیال ہی نہیں رکھنا، جدھر دماغ میں ہے بات بس ادھر ہی کرنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں کوفو بھی ہے یا نہیں، برابری بھی ہے ان میں، نہیں۔ شریعت میں صرف ولی کا خیال نہیں کیا گیا بلکہ لڑکے اور لڑکی کا بھی خیال کیا گیا ہے کہ آیا وہ کوفو میں بھی ہیں یا نہیں ہے، ان دونوں کی تعلیم برابر ہے نہیں، ان کا پیشہ بھی برابر ہے یا نہیں۔
کیونکہ جب ان کو زندگی میں کسی بات میں مناسبت ہی نہیں ہوگی شادی کے وقت، تو بعد والی زندگی کیسے گزار سکیں گے؟ اس لیے شریعت نے دونوں کو ترغیب دی ہے، والدین کو بھی کہ وہ لڑکے کی پسند ناپسند اور کفو کا خیال کریں، اور لڑکے کو بھی ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے ولی کی اجازت کا خیال کر کے شادی کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ کورٹ میرج، لو میرج، ان کی تباہ کاریاں جو ہے وہ معاشرے میں سامنے ہیں۔ تو اب حضرت صاحب سوال یہ ہے کہ اب ان کا تدارک کیسے کیا جائے، کیونکہ کچھ والدین کے فرائض ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی شادیاں جو ہے وہ دیر کم سن میں، مطلب کم عمری میں نہیں کرنی چاہیے، شادیاں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کہ اس وقت کرنی چاہیے جب وہ میچورٹی میں آ جائے تو اس وقت شادی۔ اور کچھ لوگ بلکہ شریعت کا میرے خیال میں آپ اس حوالے سے وضاحت فرمائیں گے کہ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کورٹ میرج اور اس کی تباہ کاریاں جو ہو رہی ہیں ان کا تدارک کیسے کیا جاتا ہے، کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ ذرا ناظرین دیکھیں کورٹ میرج کا جو سبب ہے، بنیادی سبب پر آپ غور کریں، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جب بے پردگی ہوتی ہے نا، لڑکی گھر سے نکلتی ہے تو کورٹ میں جاتی ہے۔ اگر لڑکی گھر کے اندر ہی رہے، شرعی پردے کے اندر ہی رہے، تو وہ کورٹ تک جا ہی نہیں سکے گی، تو کورٹ میرج کیسے ہوگی؟ وہ کسی لڑکے کے ساتھ دوستی لگا ہی نہیں سکے گی، تو وہ لڑکا اس کو کورٹ میں کیسے لے جائے گا؟ اسلام نے شادی کے حوالے سے، شادی کی عمر کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان میں قانون ہے 13 سال 14 سال کی عمر میں، 18 سال سے پہلے، کیونکہ بچی تو ظاہر ہے کہ پہلے بالغ ہو جاتی ہے، 13-14 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو جاتی ہے، جبکہ یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا، تو اس ملک میں یہ قانون بنا دیا گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کا جو نکاح نہیں ہے۔ تو شریعت اس کے حوالے سے، شریعت کا کیا نقطہ نظر ہے، اور اس میں کچھ اسلامی نظریاتی کونسل ہے جس طرح انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھی ٹھیک ہے 18 سال، کیونکہ پاکستان میں اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، اگر شرعی لحاظ سے کوئی اسلام کے متصادم ایسا قوانین جو ہماری پارلیمنٹ میں، ہمارے ایوان بالا میں آتا ہے، تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ اسلامی نظریاتی کونسل میں بھیجا جاتا ہے یا بھیجنا چاہیے، تو وہاں سے جو ہے نا، وہاں پہ علماء کرام بیٹھے ہیں، تو یہ 18 سال سے کم عمر شادیوں پر پابندی لگانا شرعاً کیسا ہے، اور اس وجہ سے جو معاملات، جو بگاڑ معاشرے میں پیدا ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا۔ دراصل آج کل ہمارے لوگوں کا مزاج بن گیا ہے کہ ہم شریعت کو اپنے حالات اور اپنے اوپر اپنے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ یہ غلطی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو شریعت کے مطابق ڈھالنے، اپنے قوانین ملک کے وہ شریعت کے مطابق بنائیں، نہ کہ شریعت کو اپنا پابند کریں۔ تو جب شریعت کا حکم یہ ہے کہ لڑکا بالغ ہو جائے اور رشتہ مل جائے، تو اب اس میں تاخیر نہیں کرنی۔ شریعت میں جن چیزوں کو جلدی کرنے کا کہا گیا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو، اذان ہو تو فوراً نماز کو دیر نہیں کرنی، چند چیزیں ہیں یہ۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائے، رشتہ طے ہو جائے اور کوئی مجبوری نہ ہو، کوئی شرعاً مجبوری نہ ہو، تو یا کوئی ایسی مصلحت نہ ہو، اس وقت پہلی ترجیح ہے کہ فوراً ان کی شادی اور نکاح کر دیا جائے، تاکہ اگر شادی اور نکاح نہیں کریں گے تو پھر بعد میں ظاہر ہے وہ دوستیاں لگائیں گے، اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فوائد کم ہیں۔ لیکن ہم اگر یہ نہیں کرتے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شادی کو مشکل بنا دیا گیا ہمارے معاشرے میں۔ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جاتے ہیں تو شادی چونکہ مہنگی بنا دیتے ہیں، تو اس لیے ان کو ایک لمبا زمانہ لڑکے کو کمانا پڑتا ہے، پیسہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے، لڑکی والے کو بھی، والدین کو بھی ایک لمبا زمانہ لڑکی کے جہیز کے لیے پیسے اکٹھے کرنے پڑتے ہیں، تو اس وجہ سے شادی میں دیر ہو جاتی ہے، تو یہ ایک رواج بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھے مفتی فاروق صاحب جو کہ کورٹ میرج کے حوالے سے اور پسند کی شادی کے حوالے سے ان کے نقصانات اور ان کے تدارک کے حوالے سے جو آپ کے ناظرین آپ کو بتا رہے تھے، تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج کا پروگرام یہاں تک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔